اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میرے انتہائی عزیز قرآن دوست و احباب، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کہ سبق 7A میں آپ سب کو خوش آمدید اور ونس اگین دلی مبارکباد کہ آپ اس خوبصورت سفر میں شامل ہوئے ہیں جس میں ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ ہم لوگ بہترین لوگوں میں شامل ہیں، کہ کیونکہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کو ہلکا نہیں لینا، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کلاس کوئی عام کلاس نہیں ہے، قرآن کی کلاس ہے۔ کوئی عام آپ میتھس کا سبجیکٹ، کوئی الجبرا، کوئی سائنس، کوئی انگلش نہیں پڑھ رہے، بلکہ یہ ہماری آخرت کو سنوارنے والی کتاب ہے جو رب الکائنات کے رب اللہ تعالیٰ نے بھیجی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے ہم سارا جو میں تھوڑا سا ریوائز کروا دوں آپ کو کہ اب تک ہم کیا پڑھ چکے۔ سورۃ الفاتحہ کو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ہم نے اذان کے کلمات، اقامت اور فجر کی اذان میں جو ایڈیشنل کلمات ہیں ان کے بارے میں پڑھا سمجھا۔ تو اور اس کے علاوہ وضو سے پہلے کی اور بعد کی دعا پڑھی تھی کل۔ تو آج ہم انشاءاللہ کیا پڑھیں گے؟ رکوع اور سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے، اور اس کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا جو نماز میں رکوع کرنے کا اور سجدہ کرنے کا طریقہ ہوگا انشاءاللہ آئی ایم ڈیفینیٹلی شور کہ وہ پہلے سے بہت بہتر ہوگا۔ اور گرامر میں ہم نئے حروف پڑھیں گے، الا، ما اور اندا۔ اور اسی طرح جو ہم کل بھی ہم نے کیا تھا، حروف کو ضمائر کے ساتھ اٹیچ کر کے جو ہم نے ٹیبلز بنائے تھے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آج بھی ہم ان کو ضمائر کے ساتھ جوڑ کر خوبصورت سے ٹیبلز بنائیں گے، ان کو سمجھیں گے اور اچھے اچھے اشارے کریں گے۔ اور نقطۂ تعلیم یا جو نقطۂ شوق ہے ہمارا کل سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی سمجھیں گے۔ اس سبق میں 15 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں تقریباً 1390 بار آئے ہیں، الحمدللہ۔ تو سبق نمبر 7 کے اختتام تک آپ 80 الفاظ ایسے سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 26,000 بار آئے ہیں، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ مطلب what does else we require to do? We should say alhamdulillah. Say alhamdulillah, everybody that is sitting here, we should say alhamdulillah because it is not a small number, okay? Remind this. ہمیشہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ایک ایک سٹیپ بڑھتے جا رہے ہیں، ہم پروگریس کرتے جا رہے ہیں، ہمارا قرآن سے رشتہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ الفاظ سیکھتے جا رہے ہیں۔ تو اس پہ آپ نے ہمیشہ خوش ہونا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو 7 ہوم ورک جو میں آپ کو آخر میں بھی یہ سلائیڈ دکھاتی ہوتی ہوں، آپ نے اس انتخاب کو رد نہیں کرنا، اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے اس کلاس کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ منتخب شدہ ہیں، یو آر دا چوزن ونس، سلیکٹڈ ونس۔ تو چلیں آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ رکوع کے اذکار، رکوع کی تسبیحات۔ رکوع میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ یہ تو اس کی ہو گئی رننگ ٹرانسلیشن۔ اب ہم اس کی کریں گے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے؟ ورڈ سبحانہ۔ سبحانہ کا کیا مطلب ہے؟ پاک ہے، پاک ہے۔ یہ تو ہم جنرل بولتے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے، لیکن کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عیب سے، ہر برائی سے اللہ تو پاک ہے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے، ہر قسم کی کمی سے تو پاک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے پاک ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے نا، وہ تو ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی عیب سے پاک ہے۔ ہم مخلوق ہیں، ہمارے اندر یہ برائیاں، عیب، نقص پائے جاتے ہیں، کمیاں پائی جاتی ہیں۔ ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ اپنے خالق کی، اپنے رب کی۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے مبرہ ہے نا۔
اللہ تعالیٰ ہر ایپ اور ہر برائی سے پاک ہے۔ اگلا ورڈ ہے ہمارا ربی۔ ربی کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ رب اور یہ ہم نے یہ ٹیبل پڑھا ہوا ہے نا، آپ نے پہلے بھی یہ کیا ہوا ہے، ربہو اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربکا آپ کا رب، ربی میرا رب، ٹھیک ہے، یہ وہی والا رب بھی ہے، میرا رب، میرا رب۔ تو رب کا ہم نے پہلے بھی ترجمہ کیا اور پڑھا تھا پچھلی کلاس میں، لاسٹ کلاسز میں، اور وہ کون سا تھا، کہاں پہ پڑھا تھا ہم نے یہ؟ سورۃ الفاتحہ میں جب ہم نے پڑھا تھا نا الحمدللہ رب العالمین، ادھر ہم نے رب کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ کہ اللہ تعالیٰ یا رب کون ہے؟ پرورش کرنے والا، میرے جسم کے ایک ایک ذرے ایک ایک سیل کو پالنے والا، اور نہ صرف میرے بلکہ ہر ایک مخلوق جو یہاں پہ موجود ہے اس دنیا میں، اس عالم میں، اس کے علاوہ اور جتنے عالم ہیں ان تمام عالم میں، عالمین میں، عالمین کا رب ہے نا اللہ تعالیٰ۔ تو آپ خود امیجن کریں کہ اللہ میرا رب ہر چیز کی پرورش کرنے والا، ایک ایک ذرے کو پالنے والا۔ اور یہاں پہ ایک اور کانسیپٹ بھی ہمارے پاس آتا ہے کہ رب تو ہے لیکن کس کا؟ میرا رب۔ تو اس میں کیا ہے؟ ایک اپنائیت کا جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یا رب کس کا رب ہے؟ میرا رب ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا رب کیا ہے؟ العظیم، عظمت والا۔ العظیم دیکھیے اس میں آپ کو دو میننگز نظر آ رہے ہیں، بڑائی پلس طاقت۔ تو ان دونوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ میرا رب جو ہے بڑائی والا ہے، طاقت والا ہے۔ اس کو آپ لفظ، عربی کا ورڈ ہے نا ایک عزم، اس کا مطلب ہوتا ہے ہڈی۔ تو ہڈی بھی کیا ہوتی ہے؟ مضبوط ہوتی ہے۔ ہمارا یہ سارا جسم ان ہڈیوں کے اوپر ہی کھڑا ہے نا، اتنا بھاری جسم، اتنا ہیوی ویٹ کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ ہڈیوں نے۔ تو آپ اس کو اس سے بھی ریمائنڈ کر سکتے ہیں، یاد رکھ سکتے ہیں، لیکن پروناؤنسیشن میں مسٹیک نہیں کرنی۔ وہ ورڈ ہے عزم، اور یہ کیا ہے؟ عظیم، 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 العظیم۔ مجھے آپ میں سے کوئی بتائے کہ اسم ہے، فعل ہے، یا حرف ہے؟ العظیم آپ کو اس کی بناوٹ سے کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، یا حرف ہے؟ چیٹ باکس میں رپلائی کیجیے۔ بردر محمد عدنان سنگھ اسم ہے، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ تو آپ کو میں نے ایک اور کانسیپٹ بھی دیا تھا شروع میں جب ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کو یاد ہے الرحیم، اور اس کے علاوہ ہم نے اور مثالیں پڑھی تھی، رحیم، جلیل، کریم، یہاں پہ آج کیا ہے؟ عظیم۔ اس میں کیا کانسیپٹ پایا جاتا ہے؟ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ اگر کسی کو یاد ہو تو، اگر کسی کو یاد ہے تو وہ مجھے بتائے کہ ہم نے کوئی اس میں کانسیپٹ پڑھا تھا کہ جو اس پیٹرن پہ، عربک کے اس وزن پہ آتے ہیں، ان میں ایک اسپیشل بات ہوتی ہے، الرحیم، الجلیل، العظیم، الکریم، ایگزیکٹلی، تسلسل، ویری گڈ سسٹر شہبانو اینڈ بردر محمد عدنان سنگھ، تسلسل، ویری گڈ۔ تو یہ اسی وزن پہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، العظیم، کہ ایک ہمیشگی، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیشہ سے وہ عظمت والا ہے اور ہمیشہ ہی وہ عظمت والا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی پیٹرن پہ ہے العظیم۔ تو یہاں پہ اب دیکھیں کہ یہاں سے ہمیں کیا اسباق مل رہے ہیں، سبحان ربی العظیم۔ دیکھنے کو تو یہ بظاہر تین ورڈ ہیں، سبحان ربی اور العظیم، لیکن اس ذکر میں چار باتیں ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے پاک، کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، وہ ظالم نہیں ہے، وہ ناانصافی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، بے مقصد چیزوں کو پیدا نہیں کرتا، جو جو بھی چیز اس نے پیدا کی ہے ہر ایک چیز کا مقصد ہے۔ گویا کہ ہمیں سمجھ نہیں ہے، ہماری اتنی عقل ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ تھا، اس کا کیا مطلب تھا، یہ کیوں ہے، لیکن کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ وہ ہماری علم کی کمی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کا کیا مقصد ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی بھی کمزوری نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم بہترین حکم ہے۔ میری زندگی میں جو بھی آزمائش آئے مجھے اس پر کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ رب پالنے والا، میری ہر ضرورت کا اتنی محبت سے خیال رکھنے والا رب
میرے بارے میں کچھ غلط کیسے سوچ سکتا ہے؟ تو وہ رب ہے، یعنی پالنے والا، ہر چیز کا خیال رکھنے والا، ایک ایک فلیے کو، ایک ایک سیل کو پل پل پرورش کرتا ہے، ہر وقت کی خوراک، دن رات جو ہم کھانا کھاتے ہیں، اس کے علاوہ ہم آکسیجن جو ہر وقت کی ضرورت ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم بیمار ہوں ہاسپٹل جائیں، آکسیجن کے لگائیں آکسیجن، تو آپ کو پتہ لگ جائے کہ کتنا ایکسپینسو ہے یہ، اور وہ رب بغیر کسی معاوضے کے ہمیں کیا کر رہا ہے؟ ہر وقت آکسیجن سپلائی کر رہا ہے، اور ہمیں بالکل احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر یہ آکسیجن رک جائے تو ہمارا کیا حال ہو، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے کھانے کا نظام، خون کا نظام، رزق دینے والا سب کون ہے؟ اللہ، ہمارا رب۔ تو وہی کانسیپٹ دیکھیے، رب بھی، میرا رب۔ ہمیں کسی چیز سے لگاؤ ہوتا ہے نا، کوئی چیز ہمیں بہت پسند ہوتی ہے تو ہم اسے اپنے ساتھ جوڑتے ہیں نا، اپنی پوزیشن، کہ یہ جیسے ہم کسی کو اپنے شہر سے بہت محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے شہر کا بتاتا ہے کہ میں لاہوری ہوں، لاہور سے محبت کرنے والا ہو تو لاہوری، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس سے اپنی اپنائیت شو کرتے ہیں کہ یہ میری چیز ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ وہی کانسیپٹ ہے اپنائیت کا، کہ اپنے رب سے لگاؤ، وہ میرا رب ہے۔ ہم کہتے ہیں رب بھی، میرا رب، ٹھیک ہے؟ تو اس کانسیپٹ کو بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ العظیم، وہ عظیم ہے، ایسی بڑائی والا کہ جس کو کوئی جھکا نہ سکے، جس پر کوئی دباؤ نہ ڈال سکے، طاقتور، کہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ آپ اس دعا کو پڑھیے، سارے مل کے پڑھیے، میرے ساتھ پڑھیے، اپنے مائکس کو انمیوٹ کیجیے اور آپ میرے ساتھ پڑھیے، سبحانہ، سبحانہ ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ جی پڑھیے، بالکل دوبارہ پڑھتے ہیں، سارے مل کے پڑھیں، سبحانہ ربی العظیم، ربی العظیم، پاک ہے پاک ہے میرا رب میرا رب عظمت والا۔ عظمت والا۔ ایکسیلنٹ، اللہ، ویری گڈ۔ تو اب دیکھیں آگے چلتے ہیں ہم رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ یہ تو ہم نے رکوع کی تسبیح پڑھی نا، سبحان ربی العظیم۔ تو جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو تب ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ تو اگر ہم رکے نا تو یہ ورڈ کیا ہے، اس کو آپ اس کی آخری حرکت ترجمہ سیکھنے کے لیے آپ اس کو پڑھیں گے حمیدہ، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ تو اس کا رننگ ٹرانسلیشن کیا ہو جائے گی؟ سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی۔ تو کیا مطلب ہے؟ اس کو ورڈ ٹو ورڈ دیکھتے ہیں۔ سمیع، سمیع کا مطلب ہوتا ہے اس نے سن لی، اور یہ ایک فعل ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلے لیسنز میں اس کو بھی ہم پڑھیں گے، اور یہ ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب ماضی میں کوئی بھی جب بات کی جاتی ہے تو وہ سامیہ، اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس نے سن لیا، مطلب ایک ہوتا ہے کنفرم۔ ماضی کا کوئی بھی پراسپیکٹ آپ لے لیں، کوئی بھی بات اٹھائیں تو وہ آپ کو کنفرم ہوتا ہے نا کہ یہ ہم نے کر لی ہے، کیونکہ وہ ہو چکا ہے، وہ ڈن ہو چکا ہے، بس اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جیسے میں آپ سے کہوں، ہم نے کل لیسن 6 پڑھا تھا، سبق نمبر 6 پڑھا تھا، تو وہ ہم نے پڑھا تھا، وہ اب ہم اس کو واپس نہیں کر سکتے۔ لیکن ابھی میں کہوں یہ ہم کلاس لے رہے ہیں، یا ہم کل 9 یا 8 لیسن پڑھیں گے، تو وہ ہو سکتا ہے ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں، کنفرم نہیں ہے نا۔ تو ماضی کی کوئی بھی بات ہوتی ہے وہ کنفرم بات ہوتی ہے، پکی بات ہوتی ہے۔ تو اس میں ماضی کیوں یوز ہوا ہے؟ سمیہ، سن لی، مطلب جو ہی ہم نے رکوع میں تسبیح بیان کی تھی، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی تھی، تو فوراً جب ہم اس طرح سر اٹھاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ نے سن لی۔ کس نے سن لی؟ اللہ رب العزت نے، اللہ نے خود سنی، کسی کوئی بندے نے نہیں سنی، کسی فرشتے نے نہیں سنی، اللہ تعالیٰ نے سنی ہے۔ جو تسبیح ہم نے اللہ کی بیان کی ہے رکوع میں، وہ اللہ نے خود سنی، اور اسی ٹائم اسی وقت ہمارا ادھر سے اٹھنا تھا اور اللہ نے وہ تسبیح ہماری سن لی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، سمیہ، سن لی اللہ، اللہ نے، ٹھیک ہے؟ سن لی اللہ نے، لیمن، لی کا کیا مطلب ہے؟ لیے،
یا کی، جس طرح کل بھی ایک بردر نے پوچھا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ یہ پریپوزیشنز کی طرح یوز ہوتے ہیں، کہیں پہ یہ اپنا مطلب لیے، کہیں پہ کی، ٹھیک ہے، اس طرح یہ اپنے تھوڑا تھوڑا مطلب چینج کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو لی کا ٹیبل یاد ہے نا، یا لا جو ہم نے کیا تھا، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، یاد ہے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے۔ تو وہی یہ جو ہے نا لا یا لی کی فارم میں یہاں پر آیا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے، لیے نہیں ہے، یہاں پہ اب کیا مطلب ہے، کی، لیکن اس کے دونوں مطلب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور من، من آپ میں سے کوئی مجھے بتائے نا کہ من کا ہم نے پہلے کچھ مطلب پڑھا ہوا ہے نا، من کا، من کیسے یوز ہوتا ہے، من ایز اے، چیٹ باکس میں بتائیں من کا کیا مطلب ہے، ہم نے پڑھا تھا، بردر محمد عدنان از سینگ کیا، بالکل، من رب کا، تمہارا رب کون ہے، یا کون، ٹھیک ہے، آپ نے کیا لکھا ہے؟ تو اس کے دونوں میننگز ہو سکتے ہیں، یا تو یہ سوالیہ طور پہ بھی یوز ہوتا ہے کہ کون، اور یہاں پہ یہ ایز کنیکٹنگ ورڈ یوز ہوا ہے کہ جس نے، جیسے ہم انگلش میں بھی کہتے ہیں نا، ہو آر یو، آپ کون ہیں، تو ہو کبھی یوز ہوتا ہے ایز اے کوشچن کے طور پہ کہ ہو آر یو، لیکن کبھی ہم، جیسے میں ابھی بولوں کہ آئی ایم دا ون ہو از ٹیچنگ دس کورس، ہو از ٹیچنگ دس لیسن، کہ میں وہ ہوں جو یہ پڑھا رہی ہے کورس، تو ہو یہاں پہ کیسے یوز ہوا، جو، ٹھیک ہے، تو اسی طرح من کبھی یہی ہے کہ من کبھی سوالیہ کے طور پہ اور کبھی کنیکٹنگ، کنیکشن کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیمن اس کی، جس نے، جس نے کیا کیا، حمیدہ، حمیدہ کے کتنے ٹکڑے ہو گئے، دو ٹکڑے، حمیدہ اور ہو، حمیدہ تعریف کی، اس نے تعریف کی، اللہ تعالیٰ نے سن لیا، اس کی بات سن لی جس نے تعریف کی، ٹھیک ہے، ہو اس کی، ہو یہاں پہ کس کی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سن لی جس نے تعریف کی، اس کی مطلب کہ اللہ کی تعریف کی، اس کی تعریف کی۔ تو یہ وہی ٹیبل یہاں پہ دیکھیے آپ کو شو بھی ہو رہا ہے، ہو، ہم، کا، یہ، تم، نا، صحیح ہے، اس کو آپ نے ساتھ ساتھ یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو یہاں سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں، سمی اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی۔ تو یہاں پہ جو قابل غور لفظ ہے ہم، تعریف، اللہ تو سب کی سنتا ہے، مگر یہاں اسپیشلی ان لوگوں کی بات کی جا رہی جو اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ تو جو ہی ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو فوراً سنتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ ذہن میں رکھتے ہوئے پورے شوق سے اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے، پورے دل سے، کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ باتیں سن رہا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح پہلی سورہ فاتحہ میں بھی میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسپونڈ کرتے ہیں، ہمیں آنسر کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، پورے شوق سے، پورے دل سے اللہ کی تعریف کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری حمد کرنے کا محتاج نہیں ہے، اس کا فائدہ ہمیں ہی ہوگا، ہمیں اپنی ذات کو ہمیں فائدہ ہوگا۔ جس طرح اللہ اکبر جو اذان کے کلمات تھے وہ آخر میں، جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اللہ اکبر دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ، اذان ہو چکی ہے، اب آپ نماز پڑھنے آئیں، آپ آئیں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہے، آپ کے آنے یا نہ آنے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کی ذات پھر بھی سب سے بڑی ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ پھر بھی سب سے بڑا ہے، ہمارے جانے یا نہ جانے سے اللہ کی ذات پہ نعوذ باللہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے۔ تو آپ سب اپنے مائکس کو انمیوٹ کریں، میرے ساتھ اس کو دہرائیں ایک دفعہ، سمی اللہ لمن حمیدہ، سمی اللہ لمن حمدہ، بن حمیدہ، شاباش، سارے پڑھیں، ٹھیک ہے، سن لی اللہ نے سن لی سن اللہ لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی اس کی جس نے جس نے تعریف کی اس کی۔ تعریف کی اس تعریف کی۔ کی اس کی۔ ویری گڈ سسٹرز، ماشاء اللہ۔ تو ہم نے یہاں پہ کیا سیکھا کہ سمی اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی۔ آگے ہم کیا پڑھتے ہیں، ربنا ولک الحمد۔ تو آپ نے اس میں کنفیوز نہیں ہونا کہ یہاں پہ ولا کا ہے، دونوں کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں نا، ربنا لک الحمد، تو دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، ولکل بھی پڑھ سکتے ہیں، لکل بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے،
تو رب بنا کو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، رب بنا، اے ہمارے رب۔ آپ نے وہی ٹیبل جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ تو یہ ربنا ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ رب بنا۔ تو رب بنا اور ربنا میں کیا علامت کا ڈفرنس آپ کو نظر آ رہا ہوگا نا، کہ وہاں پہ پروناؤنسیشن دیکھیں ربنا، اور یہاں پہ رب بنا، مطلب اس کا یہی ہے ہمارا رب۔ تھوڑا سا سلائٹ ڈفرنس کیا ہے اردو میں اس کے ترجمے میں، کہ یہاں پہ حرف ندا آ چکی ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، حرف ندا، اے ہمارے رب، ٹھیک ہے، اے ہمارے رب۔ رب بنا اور ربنا کا ڈفرنس آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ آپ کے آن لائن ہوم ورک میں بھی گیون ہوگا، پھر آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ میں اس کو ریپیٹ کر دیتی ہوں، ربنا کا مطلب بھی کیا ہے؟ ہمارا رب، اور رب بنا ہمارا رب، لیکن اے ہمارے رب، اس میں حرف ندا آ چکی ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں کہ اے ہمارے رب۔ اوکے، تو رب بنا، اے ہمارے رب، ہماری پرورش کرنے والے، ہمارے جسم کے ایک ایک ذرے کو پالنے والے، ولا کا، ولا کا میں دیکھیں تین ٹکڑے ہیں، وا، لا اور کا۔ آج کل جس طرح ہم انگلش ٹیکسٹ میں شارٹ فارم لکھتے ہیں نا، بالکل، تو یہ دیکھیں عربک میں اتنے پرانا یہ چیز چل رہی ہے، اور ہم اس سے اب ذرا کیا کہتے ہیں سمجھ آتی جا رہی ہے ان چیزوں کی۔ تو صرف وا دیکھیں اور اس کے اوپر ایک حرکت ہے، اور وہ پورا میننگ دے رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو کیا میننگ ہے وا کا؟ اور لا کا لیے، کا تیرا، کا آپ کو پتا ہے نا، آپ نے ٹیبل سے کیا ہے نا وہی والا، ہو، ہم، کا، یہ، تم اور نا۔ تو یہ وہی کا ہے، یہاں پہ یہ کس کے ساتھ جڑ کر آیا ہے؟ لا کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو ولا کا اور تیرے ہی لیے، کہ تو اکیلا ہی اس کا مستحق ہے۔ کس کا مستحق ہے؟ تعریف کا۔ الحمد کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ الحمد کیا ہے؟ چیٹ باکس میں بتائیں مجھے، دیکھوں آپ کو ساتھ ساتھ یاد ہیں چیزیں یا نہیں۔ سسٹر شفا اسم ہے، بردر محمد اسم ہے، ویری گڈ۔ تو ہم نے اس کی دو میننگ پہلے بھی پڑھے تھے سورۃ الفاتحہ میں، سسٹر پاکیزہ از سیئنگ اسم، ماشاء اللہ ویری گڈ۔ کہ دو میننگز ہیں، ٹھیک ہے، کون کون سے؟ تمام تعریفیں اور شکر۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا، اور شکر کیسے اس کو ادا کیا جاتا ہے؟ تعریف کر کے، ٹھیک ہے، تعریف کر کے صحیح طرح شکر ادا ہوتا ہے۔ تو اس کو بھی سارے ایک دفعہ اکٹھے پڑھ لیں، ساتھ پڑھتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے، رب بنا ربنا ولک الحمد، وَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ ہر قسم ہر کی قسم تعریف کی ہے۔ تعریف ہے۔ شاباش ماشاءاللہ۔ تو ربنا کہتے ہوئے آپ نے دل سے خود بخود اللہ کی تعریف اور شکر کے الفاظ نکلے، کہ آپ دیکھیں پل پل ہمیں آکسیجن دینے والا، پل پل ہمارا خیال رکھنے والا، پورے دل اور جذبات سے آپ نے یہ سوچ کر اللہ کی تعریف کرنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور آپ نے ایک دوسرے کو یہ چیزیں انشاءاللہ سکھانی ہے۔ ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ یہ دیکھیں، یہ حدیث مبارکہ سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ وہ یہ بھی پڑھا کرتے تھے، ایڈیشنل کلمات ہیں، جن کو پہلے سے آتا ہے ویل اینڈ گڈ، اچھی بات ہے، اور جن کو نہیں آتا تو ہم ابھی یاد بھی کر سکتے ہیں، اتنا مشکل نہیں ہے، بہت ایزی ہے۔ سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، اور آگے دیکھیں، مل السماوات ومل الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت کلمات ہیں، آپ اس کو دیکھیں گے۔ اس کی پہلے ہم رننگ ٹرانسلیشن بھی پڑھ لیتے ہیں، کہ آسمانوں کے بھرنے کے برابر اور زمین کے بھرنے کے برابر اور بھر کر جو ان کے درمیان ہے۔ تو ان میں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ورڈ مل آ۔ مل آ کیا ہے؟ بھر کر۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بھر کر، جیسے ہم اگزامپل اگر سے لیں، مل آ جیبن، ہوتا ہے نا جیب بھر کر، کہ آپ جیب بھری بھی ہو تو سب خوش ہوتے ہیں نا، تو آپ اس کو ذرا اس سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ ہماری جیب بھر کر، ٹھیک ہے۔ یا ملا بطن، پیٹ بھر کر، یا ملا کوبن، عربی میں پے نہیں یوز ہوتا نا،
تو با یوز ہوتا ہے. تو ملا کوبن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کپ، جیسے کپ بھر کر. تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مل السماواتی، آسمانوں کے بھرنے کے برابر. مل السماواتی، آسمانوں کے بھرنے کے برابر. سما کی جمع کیا ہے؟ سماوات. ٹھیک ہے، سما آپ کو پتہ ہے نا آسمان کو کہا جاتا ہے. سماوات کیا ہے؟ اس کی جمع ہے سماوات. سما کی جمع کیا ہے؟ سماوات. الارض، اس سے تو آپ واقف ہے نا، زمین کو کہتے ہیں الارض. بینہما، بین، بین کا مطلب کیا ہے؟ درمیان. اس کو ہم اردو میں بھی یوزلی یوز کرتے ہیں، جیسے ان کے مابین یہ معاہدہ طے پایا. ٹھیک ہے، مابین، بین، درمیان. تو ان ہما، ان دونوں کے درمیان. یہ اسی ٹیبل سے ہے جیسے ہم نے ہوا، ہم پڑھا تھا نا. ہوا کیا ہوتا ہے؟ وہ. ہم کیا ہوتا ہے؟ وہ سب. لیکن ان دونوں کے درمیان میں بھی ہوتا ہے ایک ہما. ہوا، وہ، ہما، وہ دونوں. ٹھیک ہے، ان دونوں کے درمیان. یہ چونکہ بہت قرآن میں کم الفاظ استعمال ہوئے نا، تو اس لیے اس کو ہم نے ٹیبل میں نہیں ایڈ کیا ہوا. یہ انشاءاللہ آپ کو اگلے لیولز پہ پتا چلے گا. ابھی تک آپ اتنا ہی اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ دو کے لیے یوز ہوتا ہے ہما. ٹھیک ہے، تو بینہما، ان دونوں کے درمیان. کن دونوں کے درمیان؟ ہما کس کی طرف اشارہ ہے؟ کن دونوں کے درمیان بات کی جا رہی ہے؟ ہما کن دونوں کے درمیان بات کی جا رہی ہے؟ پیچھے آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیں. سسٹر شہربانو، بردر محمد عدنان، سسٹر، بالکل جی. زمین اور آسمان کے درمیان. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، ویری گڈ. آسمان اور زمین، سسٹر شفا، سسٹر حریمہ، ویری گڈ، ماشاءاللہ. تو آسمانوں کے بھرنے کے برابر اور زمین کے بھرنے کے برابر اور بھر کر جو ان دونوں کے درمیان ہے. ومل آ، اور بھر کر. ماں، جو. ماں کا میننگ ہم نے پہلے بھی پڑھا نا، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ 3 طریقے سے یوز ہوتا ہے. نفی کے لیے بھی، مطلب کہ نہیں. کنیکٹنگ ورڈ کے طور پہ بھی، کہ جو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ کس طرح یوز ہوا ہوا ہے؟ جو کی فارم میں. اور تیسرا اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، جیسے ہم نے کہا تھا ماں اسمو کا، آپ کا نام کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ ایز اے کنیکٹنگ ورڈ یوز ہوا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو. اور بھر کر جو، شئتا، تو چاہے. شئتا کا کیا مطلب ہے؟ چاہنا. جیسے ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے. شاء یشاء، تو یہ وہاں سے نکلا ہے شئتا. اس کو بھی انشاءاللہ آپ اسی کورس کے آخری لیسنز میں انشاءاللہ سیکھ جائیں گے کہ یہ کیسے بنایا جاتا ہے، یہ کیسے بنتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی کے لیے آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے، شئتا، تو چاہے. اور بھر کر جو تو چاہے. من، من کا کیا مطلب ہے؟ سے. شیئن، کسی چیز میں، کسی چیز میں سے بھی. تو شیئن کی جمع کیا ہوگی؟ اشیاء. شیئن، اشیاء، چیز اور چیزیں. ٹھیک ہے، واحد جمع. اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے. بعدو، بعد. یہ تو سمپل ہے، اس کو تو آپ مطلب اردو میں بھی ہم ایسے ہی کہتے ہیں کہ بعد. اور بھر کر وہ تمام چیزیں جو تو چاہے کسی چیز میں سے اس کے بعد. مطلب اس کو میں اگر اب کمپائل کروں، آپ کو اس سے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں تیری اتنی تعریف کرنا چاہتا ہوں، یا اتنی تعریف کروں کہ جو آسمان سارا بھر جائے، زمین ساری بھر جائے. اور پھر صرف یہ بھی نہیں، آسمانوں اور زمین کے درمیان جو سارا گیپ ہے، جو ہر چیز ہے، وہ بھی تیری تعریف سے بھر دوں اللہ. اور پھر یہاں تک بھی نہیں بس کیا، پھر کیا؟ اور بھر کر وہ تمام چیزیں جو تو چاہے کسی چیز میں سے اس کے بعد. کہ مطلب مجھے تو انہی چیزوں کا علم ہے، مجھے آسمان نظر آتے ہیں، مجھے زمین نظر آتی ہے، ان دونوں کے درمیان فاصلہ نظر آتا ہے، گیپ نظر آتا ہے. ان سب کو تیری تعریف سے بھر دوں اللہ. اور پھر اس کے بعد ان تمام چیزوں کو بھی بھر دے اللہ اپنی تعریف سے، کہ جس کا صرف تجھے علم ہے، اس کا علم ہمیں نہیں ہے. وہ تمام چیزیں تو اپنی تعریف سے اے اللہ بھر دے. تو کتنی خوبصورت کلمات ہیں کہ اتنے پیارے کلمات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں رکوع سے اٹھنے کے بعد اکثر پڑھا کرتے تھے. تو ہم نے اس کو انشاءاللہ دوبارہ آپ ایک دفعہ دیکھ لیں کہ مل السماواتی ومل الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. تو یہاں سے ہمیں کیا کانسیپٹ مل رہا ہے؟ کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح
تعریف کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے؟ تو جدید تحقیقات کے مطابق بھی کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کا یہی راز ہوتا ہے شکر گزاری، مطلب خوش رہیں، شکر ادا کریں۔ ایک پروفیسر کا مشورہ بھی جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک سکسیس ٹرینر، وہ بھی یہی بات کہ آپ رات کو سوتے ہوئے اپنے جسم کو پورے شکر میں ڈبو دیں، ایک ایک ذرا اس کے شکر میں تیر رہا ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ سارا آسمان، ساری زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ان سب کو شکر سے بھر دو۔ تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر ان کی مشکل زندگی تھی، کس قدر ہمیں تو اس طرح آرام اور آسائش اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تو ہمارے اوپر زیادہ لازم ہے۔ ان کا تصور کیجئے کہ ان کی زندگی کس قدر مشکلات میں گھری ہوئی تھی، تو اس میں وہ اس طرح کے کلمات، اس طرح کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو کیا ہمارے اوپر لازم نہیں ہے کہ ہم اتنی زیادہ آسائشیں انجوائے کر رہے ہیں، آرام سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ہم اللہ کا شکر کیسے نہ ادا کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں کہ وہ ساری زندگی آزمائے گئے، بے حد ستائے گئے، ان کو اپنی فیملی نے چھوڑ دیا، پتھر برسائے گئے، اپنا گھر، اپنا شہر، سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑا انہیں، اور فاقوں کا تو پوچھے نا، دو دو تین تین دن تک انہیں کھانے کو کچھ نہیں، ایک کھجور مل جائے تو وہ بھی اتنی بڑی غنیمت ہوتی تھی۔ اور آج کل ہمیں دیکھے کھانوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو شکر کے کلمات نہیں ادا ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، اور ہم اپنی زبان سے شکر نہیں ادا کرتے۔ اس کے باوجود ان سب کی جو سختیاں انہوں نے گزاری، اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی شکر و تعریف سے تمام کائنات کو بھر دینا چاہتے تھے۔ تو ہمیں بھی ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ کہ دعا کو ان کا آخری جملہ دیکھیں کہ وَمِلْ أَمَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ، کہ ان تمام چیزوں کو بھی اللہ تو بھر دے کہ جن کا مجھے علم بھی نہیں ہے، اپنی تعریف سے، شکر سے، زمین و آسمان کے بعد جو تو چاہے وہ بھی بھر دے۔ یہ شکر کے جذبات کی عظیم ترین سطح ہے کہ گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر زمین و آسمان سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے تو اس کا واللہ عالم، وہ تو صرف تجھے ہی پتا ہے نا، وہ تو ہمیں نہیں نظر آ رہی، ہمیں کیا آئیڈیا ان چیزوں کے بارے میں۔ اب سائنس اتنے سالوں بعد، اتنے عرصے بعد ترقی کر رہی ہے، اور ابھی تک کچھ بھی ہمیں کتنا 1% بھی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ آئے دن نئی تحقیقات ہوتی ہیں، اور پھر ہمیں ایک نئی چیز پتہ چلتی ہے، ایک نیا سمجھ آتا ہے کہ یہ بھی ہے، یہ پلانٹس بھی ہیں، پہلے یہ وہ بلیک ہول، یہ ساری چیزیں جس کا پہلے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اس لیے ہمیں شکر کے جذبات کو پیدا کرنے کی ذکر میں تعلیم دی گئی ہے کہ بار بار ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اب چلتے ہیں ہم سجدے کی تسبیحات کی طرف، کہ سجدہ اتنا ہی یہ خوبصورت عمل ہے نا، پوری نماز کا سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے۔ تو اس کے کیا کلمات ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، الاعلی جو سب سے بلند ہے۔ سبحان اور ربی کو ہم ابھی سیکھ چکے ہیں نا رکوع کے تسبیحات میں، تو ہم اب دیکھتے ہیں الاعلی، سب سے بلند، اعلیٰ، ٹھیک ہے؟ اعلیٰ ہم عام اردو میں بھی یوز کرتے ہیں کہ اس کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں، وہ بہت اعلیٰ درجے پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب سے بلند۔ یہ کیسے بنتا ہے؟ جیسے ہم نے اللہ اکبر میں بھی پڑھا تھا کہ عربی میں ہوتا ہے کبیر، بڑا، ٹھیک ہے؟ اس سے زیادہ بڑا کو کیا کہا جاتا ہے؟ اکبر۔ پھر اللہ، اللہ اکبر یا الاکبر، الاکبر سوری، صغیر چھوٹا، اصغر زیادہ چھوٹا، الاصغر سب سے چھوٹا۔ اسی طرح علی اونچا، اعلی زیادہ اونچا، الاعلی سب سے اونچا، سب سے بلند۔ تو یہاں پہ کون سی ڈگری یوز ہوئی ہے؟ سپرلیٹو ڈگری، ٹھیک ہے؟ ایڈجیکٹو میں جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا، تو سب سے ہائیسٹ ڈگری کہ پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں؟ آپ سجدہ امیجن کریں نا، مکمل سبمیشن، مکمل خود کو آپ نے سرنڈر کرنا اللہ کے سامنے، مکمل سبمٹ کرنا ہے اپنے ذات کو، اپنا آپ بتانا ہے کہ اللہ میں کتنا عاجز ہوں، کتنا عاجزی ہے، کہ مطلب جو آپ کی وہ پوزیشن ہوتی ہے نا سجدے کی، اس کو امیجن کریں کہ زمین میں سب سے سر آپ کا نیچے ہے، اور اللہ تعالیٰ خالق کائنات عرش کے اوپر، فاصلہ دیکھنے میں تو آپ کو بہت زیادہ لگ رہا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، ہم اس میں سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔
تو یہاں پہ آپ نے جو 4 باتیں سیکھنی ہیں، پہلی 3 تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے نا ابھی رکوع کی تسبیحات میں، کہ سبحانہ پاک ہے، اور رب سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، رب ہمارا پالنے والا، اور ہی سے کیا میرا مطلب اپنائیت، اور چوتھا یہاں پہ کیا ہے، سب سے بلند، تو اس کی پاکی، ربوبیت، اپنائیت کہ وہ میرا رب ہے، اور چوتھا کیا ہے، اس کی بلندی کہ وہ سب سے بلند ہے، العالی سب سے اونچا، سب سے بلند، کہ میں نیچے اپنا سر زمین پر رکھے ہوئے اور اللہ تو عرش پر قائم۔ یہ بندے کی سچی پوزیشن ہوتی ہے نا، جس میں آپ نے اپنا سب کچھ سبمٹ کیا ہوا ہوتا ہے، اپنا آپ نے سب سے لوئسٹ پوزیشن آپ نے اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہے، اپنا ناک آپ نے زمین پہ رگڑا ہوا ہوتا ہے، رکھا ہوا ہوتا ہے کہ اے اللہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو میری ان عبادات کو قبول کر۔ تو بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے سجدے میں، بظاہر تو وہ فاصلہ آپ کو زیادہ لگتا ہے لیکن وہ ہوتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بندہ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کی بات سنتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کیا ہے کہ ہمیں یہ کلمات بہت دھیان سے، پورے شوق سے پڑھنے ہیں کہ اللہ سن رہا ہے، اور دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنی ہے تو سبحانہ، پاکی کو ذہن میں رکھنا ہے، مثبت رویہ اس سے آئے گا، شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ۔ ویسٹ میں کیا ہوتا ہے، لوگ یا ادھر بھی اب کامن ہو چکا ہے، پیسے دے کے اپنی تھراپیز کرواتے ہیں، گریٹیٹیوڈ سیکھتے ہیں، ہوپ فلنس، ہینڈ فلنس، ٹھیک ہے، مثبت رویے کہ یہ کس طرح اپنائے جائیں، کس طرح انسان سٹریس سے نکلے، ڈپریشن سے نکلے۔ تو یہ چیزیں تو ہمیں نماز میں ہر وقت سکھائی جا رہی ہیں۔ ہماری نماز شروع اللہ تعالیٰ کی تعریف سے اور شکر سے ہو رہی ہے، قیام ہمارا ختم ہو رہا ہے الحمد پہ، شکر پہ، گریٹیٹیوڈ پہ۔ تو ہمیں یہ چیزیں بار بار سکھائی جا رہی ہیں، ہر وقت ہر نماز میں سکھائی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے ان تسبیحات پہ بے حد زور دیا گیا ہے۔ ہم روزانہ 200 سے زیادہ بار تسبیح پڑھتے ہیں۔ یہ کون سی، سبحان ربی والی، پوری نماز کی اگر ہم بات کریں، مطلب اللہ تعالیٰ بھی یہی ہم سے چاہتا ہے، وہ ہم سے یہ دہرانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی بار بار تسبیح بیان کریں۔ تو یہ ہمیں کئی پہلو سے ہماری یہ تربیت ہو رہی ہے کہ ہم کیا کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں۔ تو تسبیح کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں اور اپنا زمین پر سر رکھ کر پڑھتے ہیں کہ، اور کیا کہتے ہیں اپنائیت سے، کہ تو میرا رب ہے اللہ، تو پاک ہے اور تو کیا ہے، میرا رب ہے۔ تو اللہ، اے اللہ میں بالکل راضی ہوں، مجھے تجھ سے کوئی بھی شکایت نہیں ہے، تو جو بھی کرتا ہے میرے بھلے کے لیے کرتا ہے، اگر کچھ بھی ہے تو اس میں آزمائش ہے تو اس کو میں نے پورا کرنا ہے انشاءاللہ، اس پہ پورا اترنا ہے انشاءاللہ۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں کوئی بھی ہماری اپنی امتحانات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے حالات ہمیں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ دنیا تو ایک ٹیسٹ ہے نا، آپ اس میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر چیز آپ کی پرفیکٹ ہوگی، نہیں، ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوگی، ہر چیز پرفیکٹ کا کانسیپٹ تو یہاں پہ ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بات کے لیے رکھا ہوا ہے نا۔ تو جو بھی ہوتا ہے وہ ہماری، اگر ہوتا ہے تو اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اگر غلطی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے تاکہ وہ ہمیں قیامت والے دن اس کا زیادہ اجر دے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہر حال میں ان آزمائشوں پر صبر کرنا ہے اور اچھے کام کرنے کی کوشش کرنی ہے، اسی میں کامیابی کا راز ہے۔ تو آپ اس کو میرے ساتھ پڑھیے، سارے مل کے پڑھیے میرے ساتھ، سبحان ربی العالی۔ اسٹوڈینٹس سارے اپنا مائک انمیوٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں میرے ساتھ، سبحان ربی العالی۔ جی پڑھیے سارے، سبحان ربی الاعلی۔ شاباش۔ پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے، پاک ہے پاک ہے میرا میرا رب رب جو جو سب سب سے سے بلند بلند ہے۔ ہے۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ۔ علم آپ نے کیا کرنا ہے، سکھانا ہے انشاءاللہ آگے، تو اپنی زندگی میں لائیے، دعا کیا کریں کہ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں اپنی زندگی کی ہر آزمائش میں پورا اتروں، میں کبھی اپنے منہ سے شکایت والے الفاظ نہ بولوں جو تجھے برے لگے۔ میں کتنی دفعہ اپنا احتساب کریں کہ ہم کتنی دفعہ دن میں شکایت کرتے ہیں کسی لوگوں کو، عجیب اس کا رنگ دیکھو، یا اپنا انسان کہے کہ میرا ناک کیسا ہے، میری آنکھیں کیسی ہیں، میرا جسم کیسا ہے، میں اس خاندان سے کیوں ہوں، یہ موسم اتنا گرم کیوں ہے، یہ موجودہ حالات وغیرہ، ایک ایک چیز اس پہ آپ نظر ثانی کریں، آپ دیکھیں کہ آپ کیا دن میں کتنی شکایات کرتے ہیں۔ تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے کیا کرنا ہے، پلان بنانا ہے کہ اس سچائی پر دھیان دیں کہ اللہ جو بھی کرتا ہے مکمل کرتا ہے، ہمارا امتحان ہوتا ہے، ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں،
تو پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے تبلیغ کرنی ہے، اس پیغام کو آگے پھیلانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ شکر گزاری کتنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ ہمیں نماز میں ہماری تربیت کی جا رہی ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، ہر وقت شکر ادا کریں۔ تو اب ہم لیتے ہیں بریک اور اپنا گرامر پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اسکرین شو ہو رہی ہے آپ سے؟ یہاں پہ ایک دو سلائڈس کا پرابلم ہے، تو میں تھوڑا اس کو اس طرح لے کے چلوں گی۔ ٹھیک ہے، سسٹر شفائی رپلائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کہ سبق 7B میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو آج ہم اپنا گرامر کا پارٹ کرتے ہیں۔ اس میں آج ہم نئے حروف انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کل کسی کو یاد ہے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ لی، من اور ان۔ اور آج ہم نئے حروف پڑھیں گے۔ آپ میں سے مجھے کوئی بتائے اسم لفظ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ لفظ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ لفظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، سسٹر شفا، سسٹر مروہ، سسٹر حلیمہ، ویری گڈ۔ کون کون سی ہوتی ہیں؟ اس کو آپ نے اچھا سا پکا سا یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ لفظ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے؟ اسم، فعل اور حرف۔ تو آج ہم نے جو حروف پڑھنے ہیں وہ ہیں الا، ما اور اندا۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے کون سے پڑھے تھے؟ کسی کو یاد ہے تو مجھے بتائیں چیٹ باکس میں۔ کل والی کلاس میں ہم نے کون کون سے پڑھے تھے اس حرف؟ پڑھ کر آئے ہیں اسٹوڈینٹس آپ کل کی کلاس میں؟ لی، من اور ان۔ سسٹر شہربانو، یو آر دا ونر، ویری گڈ، ماشاء اللہ، سب سے پہلے رپلائی کیا آپ نے، لی، من اور ان، ویری گڈ۔ تو ہم آج آگے چلتے ہیں، الا، ما اور اندا۔ تو ٹی پی آئی کے لیے ریڈی ہو جائیں سب، اپنا مائک بے شک انمیوٹ کریں، ایک ساتھ اکٹھے کریں، انرجیٹک ہو جائے ذرا۔ سنیے، آپ سب بھی بولیں میرے دیکھیے، ساتھ، جی میرے ساتھ، آگے نہیں میرے ساتھ۔ سنیے، سنیے، دیکھیے، دیکھیے، سوچیے، سوچیے، بولیے، بولیے، بتائیے، بتائیے، دل سے کیجیے دل سے کیجیے، اور مل کے کیجیے۔ مل کر۔ شاباش۔ تو یہ وہی ہے الفاظ کی قسمیں، آپ نے اس کو اچھا سا یاد رکھ لینا ہے، بس یہ خود ہی انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی نشانیاں بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، الف لام تنوین، اور جمع میں واو نون یا نون، اور جب مؤنث کی بات آئے گی، اس کی جمع کی بات آئے گی تو الف تا آپ کو آخر میں نظر آئے گا۔ فعل، جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، اس کو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں حروف پڑھ رہے ہیں، حرف پڑھ رہے ہیں، جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ تو بی، لی، من، فی، انا، یہ سارے کیا ہیں؟ حروف ہیں۔ تو ذرا گہری سانس لیجئے، fill in your lungs with air, now exhale۔ ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے ایلا، ما اور اندا۔ ان تینوں حروف کو ہم اسی طرح ان ضمائر کے ساتھ جوڑیں گے اور نئے ٹیبلز بنائیں گے۔ اور وہ ضمائر آپ کو پہلے کے آتے ہیں، ہو، ہم، تا، یہ، تم، نا، اور مؤنث کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ہاں، مطلب کہ اس عورت کا۔ تو پہلے الہ کا مطلب دیکھ لیتے ہیں کہ الہ کا مطلب کیا ہے۔ آپ اس کو اس مثال سے، اس آیت سے یاد رکھ سکتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس میں الیہ دیکھیں آپ کو شو ہو رہا ہے، الیہ،
مطلب الہ جو ہے وہ ہی کے ساتھ جڑ کر آیا ہے، جو بھی میں نے آپ کو پیچھے یہ دکھایا نا ہو، یہ الہ اور ہو، تو ہو کبھی ہی کی فارم میں بھی ہوتا ہے نا، میں نے آپ کو بتایا ہو بھی ہو سکتا ہے اور ہی بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح ہم بھی ہو سکتا ہے اور ہم بھی ہو سکتا ہے۔ تو الہ جب ہو کے ساتھ جڑا یا ہی کے ساتھ جڑا تو کیا بن گیا؟ الیہ۔ تو یہ وہی الیہ مطلب کہ اس کی طرف۔ تو اس کو آپ اس سے یاد رکھتے ہیں، جیسے ہم اکثر کوئی بھی غم کا موقع ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا کا مطلب بھی آپ کو پتا ہے، بے شک ہم، للہ یہ بھی آپ کو آتا ہے، اس کے کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں؟ کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں للہ کے؟ کوئی بھی بتا دے، للہ کے کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں؟ دو ٹکڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لی اور اللہ۔ تو انا للہ بے شک ہم اللہ کے لیے، و انا و اور انا بے شک ہم، الیہ اسی کی طرف، الیہ اسی کی طرف، راجعون رجوع کرنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں، اردو میں بھی جیسے ہم رجوع بولتے ہیں۔ تو آپ نے اس مثال کو ذہن میں رکھنا ہے، اس سے آپ نے الہ کا جو مطلب ہے نا طرف، وہ آپ نے انشاءاللہ میمورائز کرنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ تو اس کا ٹیبل آپ جوڑ لیتے ہیں، ہم بنا لیتے ہیں، الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہا اس عورت کی طرف۔ اس کی پروننسیشن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ الہ ہی ہے، مطلب الہ ہے، اس کو آپ نے اللہ سے مکس نہیں کرنا۔ جو ہم نے کل پڑھا تھا نا، اللہ، اللہ کا کیا مطلب پڑھا تھا؟ کسی کو یاد ہے اللہ کا کیا مطلب پڑھا تھا؟ کوئی بھی مائک انمیوٹ کر کے بتا دے مجھے، اللہ کا کیا مطلب پڑھا تھا؟ پر ویری گڈ سسٹر، پر سسٹر شیبانو جی، ٹھیک ہے، اب مائک انمیوٹ کر کے بھی کہہ سکتے ہیں ایزیلی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نے مکس نہیں کرنا، وہ اللہ تھا، یہ الہ، الہ ہے، یہ حمزہ زیر سے آ جائے گا۔ تو اس کو کوئی اس ٹیبل کو دہرا لے پلیز، ہینڈ ریز کیجئے۔ سسٹر شفا آپ کروائیں۔ الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہم سب کی طرف یا ہماری طرف، الیہا اس عورت کی طرف۔ ویری گڈ سسٹر شفا، ماشاء اللہ۔ کوئی اور کروا دے، اس کو دہرا لیں پلیز، تاکہ اچھا سا ہو جائے، یاد ہو جائے۔ ابھی ہم آخر میں پھر پتہ ہے نا آپ کو ذرا ٹیسٹ بھی لیتے ہوتے ہیں، تو تھوڑا آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے چیز، ٹھیک ہے سسٹر ہمایل آپ کروائیں۔ الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہا اس عورت کی طرف۔ ویری گڈ سسٹر، اور اشارے کیا کریں اچھا ساتھ، کیونکہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہی ہوں آگے ہم نے انشاءاللہ افعال پڑھنے ہیں، تو پھر اس کے ڈفرینٹ اشارے ہوں گے تھوڑے بہت، تو وہ پھر آپ سے مکس اپ نہ ہونا یہ چیز۔ کوئی اور بھی کروا دے، سے کوئی اور سسٹر کروا دے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا بردر فواد آپ کروا دیں۔ الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، اور الیہا اس عورت کی طرف۔ ویری گڈ بردر۔ تو آپ اس کا نمبر بھی نوٹ کریں، یہ دیکھیں 736 ٹائمز قرآن میں یہ آیا ہے، ٹھیک ہے، الیہ الیہ، ماشاء اللہ۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اگلا ہمارا آج کا جو حرف جو ہم نے پڑھنا ہے، ما، ما، ٹھیک ہے، ساتھ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ۔ تو اس کو آپ اس ایگزامپل سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ بھی ہم اکثر کوئی غم کا موقع ہو، کچھ ہو، تو ہم ان کو تسلی دینے کے لیے لوگوں کو نا کہتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ، ماں کیا کیا مطلب ہے؟ ساتھ، الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
تو آپ دیکھیں ساتھ ساتھ ساری چیزیں آپ کو ہم اپلائی کریں ہمیں سمجھ آتی جا رہی ہے. انا کا مطلب بھی آپ کا ذرا پکا ہوتا جا رہا ہے, وہ آپ یہاں سے بھی سمجھ لیں. انا بے شک, اللہ اللہ, ماں ساتھ, کس کے ساتھ ہے؟ الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور صابرین کو آپ دیکھیے ذرا غور سے, اسم ہے آپ کو شو ہو رہا ہے, الف لام بھی لگا ہوا ہے اور آخر میں یا نون کا بھی اضافہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جمع ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آپ اس کو نوٹ کیا کریں اپنے ساتھ, جو چیزیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. تو ماں, تو ماں کو بھی ہم نے اسی طرح انہی ضمائر کے ساتھ جوڑنا ہے. کون کون سے؟ ہو, ہم, کا, ی, کم, نا اور ہا. تو اس کو اب میں ایک دفعہ کرا دیتی ہوں, پھر آپ میں سے کوئی کرا دیں. ٹھیک ہے, ماں ہو اس کے ساتھ, ماں ہم ان سب کے ساتھ, ماں کا آپ کے ساتھ, مائی میرے ساتھ, ماں کم آپ سب کے ساتھ, ماں نہ ہمارے ساتھ, ماں ہاں اس عورت کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو آپ میں سے کوئی کروا دے اسٹوڈینٹس, ہینڈ ریز کیجیے. جی رمیز افضل آپ کروائیں. معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، ماں کا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، ماہا اس عورت کے ساتھ. ویری گڈ, کوئی اور کروا دیں پلیز. فرینڈ, سسٹر شفاعت اگین, کوئی نیو کمر آئے نا سامنے. سسٹر صفا آپ کروائیں, اور اس کے بعد سسٹر حلیمہ آپ نے کروانا ہے. ٹھیک ہے, ماں ہو اس کے ساتھ، ماں ہم ان سب کے ساتھ، ماں کا آپ کے ساتھ، مائی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، معاہا اس عورت کے ساتھ. ایکسیلنٹ سسٹر صفا, ماشاء اللہ, ویری گڈ. سسٹر حلیمہ آپ کروا دیں. معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، مع کا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، معہا اس عورت کے ساتھ. ویری گڈ سسٹر حلیمہ, آپ نے ماشاء اللہ اچھا کروایا روانی سے. بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ اس نہیں بولنا, ٹھیک ہے, اس بولنا ہے. کہ اردو میں بھی نا آپ دیکھیں, اس ہم کسی نزدیک چیز کے لیے بولتے ہیں نا کہ اس کے ساتھ, تو یہاں پہ ہم نے اس بولنا ہے, اس کے ساتھ, وہ جو ذرا دور ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کہا نا جو یہاں پہ موجود نہیں ہوتا تو ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں نا, کہ اس, ہو, وہ جو یہاں سے ذرا دور ہے, غائب ہے, جو میں نظر نہیں آ رہا. تو بس اس چیز کا تھوڑا آپ نے خیال رکھنا ہے. باقی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کروایا, اچھا روانی سے کروایا ہے ماشاءاللہ. تو آگے چلتے ہیں. اگلا ہمارا کیا ہے آج کا تیسرا جو حرف ہے. ویسے تو میں ابھی ادھر آپ کو حرف بتا رہی ہوں نا, الا, ما اور اندا, جو ہم نے آج 3 پڑھنے ہیں. لیکن آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ ما اور اندا یہ دونوں ہم پڑھاتے تو حروف کے ساتھ ہیں, لیکن یہ اسم ہے. یہ اسم ہے اور یہ کیوں ہے, اور ہم اس کو یہاں پہ کیوں پڑھتے ہیں, یہ چیزیں ہم انشاءاللہ آگے بتائیں گے آپ کو. ابھی سے آپ نے صرف اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ ماں اور اندا جو ہے وہ اسم ہے. ٹھیک ہے, اس لیول پہ آپ نے صرف اتنی بات یاد رکھنی ہے. یہ حروف نہیں ہے, اگرچہ ہم اس کو حروف کے ساتھ پڑھاتے ہیں کیونکہ ان کا کام, یا جو یہ جس طرح استعمال ہو رہے ہیں نا, حروف کی طرح استعمال ہو رہے ہیں. لیکن جب یہ کسی آپشن میں آئے, کسی کوئز میں آئے, تو آپ اگر وہاں پہ آپ کے پاس آپشن موجود ہوں کہ یہ اسم ہے یا حرف ہے, تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ماں اور اندا یہ دونوں اسم ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کیوں ہے اسم, یہ ہم اسے کیوں پڑھتے ہیں, انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے اسے. تو اس کو یاد رکھنے کے لیے بھی یہ بہت اچھی اگزامپل ہے آپ کے پاس. کم ریالن اندکا, کم کا مطلب ہوتا ہے کتنے, ریالن پیسے, اندکا آپ کے پاس. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو اس مثال سے, کیونکہ ذرا ریال کی بات ہے نا, تو اچھے سے ذرا یاد رہے گا کہ آپ کے پاس کتنے ریال ہیں. ٹھیک ہے, کم ریالن اندکا, آپ کے پاس کتنے ریال ہیں.
تو آپ اس کو اس ایگزامپل سے انشاءاللہ یاد رکھ سکتے ہیں اندا کا میننگ. تو چلیے اندا کا ہم ٹیبل بناتے ہیں، اسی طرح انہیں ضمائر کے ساتھ جوڑ کر ہم یہ ہمارے پاس ایک دوسرا نیا ٹیبل ہے اندہو. اندہو سے سٹارٹ کرتے ہیں. اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس، اندہا اس عورت کے پاس. تو کروا دیں کوئی اس ٹیبل کو پلیز. سسٹر شفا آپ کروائیں. عندہو اس کے پاس، عندہم ان سب کے پاس، عندک آپ کے پاس، عندی میرے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندنا ہمارے پاس، عندہا اس عورت کے پاس. ایکسیلنٹ سسٹر، ماشاء اللہ، ویری گڈ. نیکسٹ ون کوئی اور کروا دیں. سسٹر حلیمہ آپ کروا دیجیے. عندہو اس کے پاس، عندہم ان سب کے پاس، عندکا آپ کے پاس، عندی میرے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندنا ہمارے پاس، عندہا اس عورت کے پاس. اس عورت کے پاس. ماشاء اللہ، ویری گڈ سسٹر حلیمہ. کوئی اور کروا دیں تاکہ ذرا اچھا سے میمورائز ہو جائے آپ کو. اینی ون ایلس؟ سسٹر ہمائر اوکے کروا دیں. عندہو اس کے پاس، عندہم ان سب کے پاس، عندکا آپ کے پاس، عندی میرے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندنا ہمارے پاس، عندہا اس عورت کے پاس. ایکسیلنٹ سسٹر، ماشاء اللہ، ویری گڈ. تو چلیں اب ذرا عربی بول چال کر لیتے ہیں اس کی. حل عندہ قلم، کیا اس کے پاس قلم ہے؟ تو آپ سب مجھے ذرا ریپلائی کیجئے. سارے خود کو انمیوٹ کریں اور ریپلائی کریں. حل عندہ قلم. نعم عندہو قلم. ویری گڈ. اشارے بھی کیجئے، ٹھیک ہے. حل عندہم قلم، حل عندہم قلم. نعم عندهم عندہم قلم. ویری گڈ. ہم کیا پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان سب کے پاس قلم ہے؟ تو ہم سب کیا ریپلائی کر رہے ہیں کہ جی ہاں ان سب کے پاس قلم ہے. ٹھیک ہے، بہت سمپل ہے. اس کو اب کوئی سی دو سسٹرز آ جائیں نا، ہینڈ ریس کریں جنہوں نے پہلے نہ کروایا ہو. پلیز وہ کوشش کریں کہ جنہوں نے پہلے نہیں کروایا وہ پہلے ہینڈ ریس کریں، اگر جنہوں نے پہلے نہیں کروایا. سسٹر مروہ ٹھیک ہے، اور کوئی اور سسٹر ہینڈ ریس کریں جنہوں نے پہلے نہ کروایا ہو. کوئی اور سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ اس میں کیا مشکل ہے؟ سلائیڈ آپ کے سامنے موجود ہے. چلے سسٹر مروہ اور سسٹر صفا آپ دونوں کروائیں. سسٹر مروہ آپ کوسچن کیجئے اور سسٹر صفا آپ آنسر دیجئے. هل عنده قلم؟ نعم عنده قلم. هل عندهم قلم؟ نعم عنده قلم. هل عندك قلم؟ نعم عندي قلم. هل عندكم قلم؟ نعم عندنا قلم. ویری گڈ، ماشاء اللہ. ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کا جواب آپ کس سے دے رہے ہیں؟ ہی سے. ٹھیک ہے نا، پتہ ہے نا آپ کو کہ ہو ہی رہے گا. کہ مطلب ہم کہتے ہیں نا اس کا قلم، کیا یہ اس کا قلم ہے؟ تو ہم آنسر میں بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ اس کا قلم ہے. کیا یہ ان سب کا قلم ہے؟ تو ہم آنسر بھی یہی دیتے ہیں کہ جی ان سب کا قلم ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ ان دا کا، کیا یہ آپ کا قلم ہے؟ تو آپ اردو میں بھی ایسے کہتے ہیں کہ ہاں یہ میرا قلم ہے. تو کا جواب کس سے آ جاتا ہے؟ یہ سے. ٹھیک ہے، ان دا کا تو آپ نے کرنا ہے پھر ان دی. ان دا کم، کیا یہ آپ سب کا قلم ہے؟ پھر آپ نے کیا کہنا ہے؟ ان دنا، جی یہ ہم سب کا قلم ہے یا ہمارا قلم ہے. یہ ہو گیا ہمارا ڈائلاگ. اچھا تو سوری، اب ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے تینوں ٹیبلز اکٹھے. کون کروائے گا؟ ایک کوئی سسٹر الہی کا کروا دے، نیکسٹ ون ماں کا کروا دے، اور تھرڈ ایندا کا کروا دے.
हैंड रेस कीजिए। हरी अप, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, क्विकली करवा दें जरा। चलिए सिस्टर शिफा आप इलाका करवा दें। इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ। वेरी गुड सिस्टर हलीमा, आप करवा दें माँ का। माहू उसके साथ, माहुम इन सब के साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माहा इस औरत के साथ। ओके वेरी गुड सिस्टर हमायल, आप करवा दें आइंदा का। आइंदहु उसके पास, आइंदहुम उन सबके पास, आइंदका आपके पास, आइंदी मेरे पास, आइंदकुम आप सबके पास, आइंदना हमारे पास, आइंदहा उस औरत के पास। एक्सीलेंट माशाल्लाह, वेरी गुड। चले, तो ये हमने आज जो तीन पढ़े हरूफ, जो मैं आपको बता रही हूँ कि इला, माँ और इंदा। माँ और इंदा को आपने याद रखना है कि ये इस्म है, ठीक है। तो इनको हमने किन एग्जाम्पल से याद रखा? इला को, इला का मतलब है तरफ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से याद रखा। माँ को हमने याद रखा इन्नल्लाह मास साबिरीन, और माँ का मतलब क्या होता है? साथ। और इंदा का मतलब क्या होता है? पास। और इसको हमने किस एग्जाम्पल से याद रखा? कम रियालन इंदका, आपके पास कितने रियाल हैं आपके पास, ठीक है। और इन तीनों को हमने, ये जो साइड पे आपको शो हो रहा है पूरा टेबल, इसके साथ अटैच किया, और पूरे तीन टेबल्स हमने आज बनाए, और ये कुरान में तकरीबन 1090 बार आए हैं। तो चलें अब टेस्ट की बारी है, थोड़ा देखें ना कि कितना स्टूडेंट्स ने सीखा है, गेन किया है। इलेही, इशारा मैं करती हूँ, आप लोग अपने माइक्स अनम्यूट करके जिसको भी आता है वो बता दें। इलेही, उसकी तरफ, वेरी गुड। इलेही, उसकी तरफ, वेरी गुड। माना, माना, हमारे साथ, वेरी गुड। इंदका, इंदका, आपके पास। वेरी गुड माशाल्लाह, एक्सीलेंट। तो हलिल्लाहु माहू, सब रिप्लाई कीजिए। हलिल्लाहु माहू, आंसर दीजिए। नाम नाम अल्लाहु माहू। वेरी गुड, इसका मतलब क्या है? तर्जुमा कोई किसी को जहन में आ रहा है क्या मतलब है इसका? हलिल्लाहु माहू का क्या मतलब है? कोई भी बता दे। क्या अल्लाह साथ है? उसके पास है, नहीं, माँ का मतलब क्या होता है? साथ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उसके साथ है। एग्जैक्टली exactly. क्या अल्लाह उसके साथ है? तो आंसर क्या है? नाम अल्लाह माहू, आंसर क्या है जी? अल्लाह उसके साथ है, उसके साथ। वेरी गुड। हलिल्लाहु माहुम, इसका तर्जुमा पे तो पहले मुझे बताएं ना, इसका क्या मतलब है? हलिल्लाहु माहुम, क्या अल्लाह उनके साथ है? हाँ उन सब के साथ है, बिल्कुल। तो फिर आपने आंसर में क्या बोलना है? नाम अल्लाहु माहुम। पढ़े सारे, नाम, नाम नाम अल्लाह अल्लाहु माहू। वेरी गुड, नाम अल्लाहु माहुम, जी अल्लाह उन सबके साथ है। यहाँ पे साथ आएगा, ठीक है। तो हलिल्लाहु माँ का, मुझे आंसर करें इसका क्या होगा? हलिल्लाहु माँ का, क्या अल्लाह तुम्हारे साथ है? सारे नाम बोले। नाम अल्लाह अल्लाहु माई है, माई। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है, बोले। हलिल्लाहु माकुम, सारे रिप्लाई करें। नाम 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 अल्लाह अल्लाहु माना। माना। वेरी गुड, नाम अल्लाहु माना, जी अल्लाह हम सबके साथ है। तो चले अब आज का नुक्ता तालीम देख लेते हैं। ये हमारा कल वाले नुक्ता तालीम के साथ अटैच है, वही बात थोड़ा रिपीट करके, कि कल हमने आपने भूलने का निजाम सीखा था ना, तो आज हम याद रखने का निजाम सीखेंगे कि हम कैसे चीजों को याद रख सकते हैं। तो उन्हें हमने क्या करना होगा? दोहराना होगा। कल भी आपको बताया गया था कि अगर आप विद इन आवर याद कर लें, तो आपको फिर वो जो 70% भूलने वाला कॉन्सेप्ट जो सारा कुछ होता है, वो चीजें आपकी भूलने से बच जाती हैं अगर आप 1 घंटे के अंदर अंदर उसको रिवाइज कर लें। तो वो आप कैसे रिवाइज करेंगे? पीडीएफ स्लाइड जो आपको शेयर की जाती है ग्रुप में, उसको आप देखें, 1 घंटे के फौरन बाद थोड़ा सा सरसरी सी नजर डाल लें, तो फिर आपको 1 दिन तक याद रहेगा।
پھر ایک دن کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ریکارڈنگ ہلکی پھلکی دیکھنی ہے، پوری پوری دیکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے، اسکپ کر کے دیکھیں تو اگلی کلاس سے پہلے پہلے، ٹھیک؟ اسی طرح پھر وہ آپ کو ایک ہفتے تک چیز یاد رہے گی. ایک ہفتے بعد آپ ہوم ورکس وغیرہ جو آپ کو سینڈ کیے جاتے ہیں، ورک بک آپ کر سکتے ہیں. تو پھر آپ کو ایک مہینے تک، اور ایک مہینے بعد ہمارا اسی طرح انشاءاللہ کوئزز وغیرہ بھی چلیں گے. 6 مہینے تک آپ کو یہ اچھا خاصا ماشاءاللہ یاد ہو جائے گا. تو آپ نے اس کے بعد بھی اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو یہ آپ کو انشاءاللہ نہیں بھولے گا. دہرانے کا آسان طریقہ وہی 7 ہوم ورک جو میں نے آپ کو شروع میں بھی سلائڈ شیئر کی تھی. سارے ہوم ورک آپ نے کرنے ہیں، اور ورک بک بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر کوئی کر سکتا ہے، اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو یہ دیکھیں آج کا ہمارا سبق جو ہم نے اختتام کو پہنچا ہے. آپ نے 80 الفاظ سیکھے جو قرآن میں 26,000 بار آئے ہیں. الحمدللہ. یہ آپ کے ہوم ورکس ہیں، تلاوت کے، پڑھنے کے، اور ریکارڈنگ سنیں، اپنے ساتھی سے باتیں کریں کورس کی. نماز میں مختلف صورتیں ہم انشاءاللہ جب آگے پڑھیں گے، پھر آپ نے اس کو بدل بدل کر پڑھنا ہے تاکہ وہ آپ کو اچھے سے یاد رہے. اور اس بات کو نہیں بھولنا کہ آپ منتخب ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنے لیے دعا کرنی ہے، ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. ٹیچر بنیے اور آگے سکھائیے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے سارے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.